میرا نام مریم ہے اور میری زندگی ایک ایسے بھیانک غلطی کا شکار ہو گئی جو شاید کسی دشمن کو بھی نہ لگے۔ میں نے ایک ایسی بے وقوفی کر دی جس کا انجام میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ایک ایسی نادانی جس نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ مجھے لگا تھا کہ وقت گزر جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وقت نے مجھے ثابت کر دیا کہ جو چیز ایک بار ٹوٹ جائے وہ کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ میری کہانی سننے میں شاید بہت عام لگے، لیکن جس نے یہ سب جھیلا ہو اس کے لیے یہ ایک ایسا زخم ہے جو نہ کبھی بھرتا ہے نہ کبھی درد کم ہوتا ہے۔ میری کی گئی بے وقوفی نے صرف میرے آج کو نہیں بلکہ میرے کل کو بھی تباہ کر دیا، اور یہ سب کچھ اس دن شروع ہوا جب میں نے پہلی بار اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولا۔ میں نے سوچا کہ شاید چھوٹا سا جھوٹ ہے، کچھ وقت کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ چھوٹا سا جھوٹ میرے لیے ایسا بوجھ بن گیا جو میں ساری زندگی اپنے کندھوں پر اٹھاتی رہوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری سزا میری اور اس حرکت کی تھی یا ان خوابوں کی جو میں نے دیکھے تھے اور جنہیں حقیقت میں بدلنے کی میں نے کوشش کی تھی۔ شاید میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرے جھوٹ نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، میری عزت، میرا سکون، میری پہچان اور میرا اعتبار، سب کچھ۔ اور اب میں مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے وہ ایک جھوٹ نہ بولا ہوتا، اگر میں نے ماں باپ کی بات مانی ہوتی تو شاید آج میری زندگی کچھ اور ہوتی۔ لیکن اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا، اب صرف یادیں باقی ہیں اور وہ دن جب میری زندگی کا ہر رنگ مٹ گیا۔ اب میں آپ کو اپنی کہانی بتاتی ہوں، اس دن سے جب سب کچھ شروع ہوا۔ لڑکیاں جب نئی نئی جوان ہوتی ہیں تو ان کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بے چینی نہ تو بیماری کی ہوتی ہے نہ کسی دکھ کی، بلکہ وہ ایک جذبہ ہوتا ہے جو ہر وقت انہیں کچھ نیا کرنے پہ اکساتا ہے۔ کبھی وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو مختلف زاویوں سے دیکھتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ کیسے خود کو مزید خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ کوئی اپنے بالوں کے انداز بدلنے لگتی ہے، کوئی نئی لپسٹک کی تلاش میں رہتی ہے، کوئی ہر ہفتے مہندی لگوانے کے بارے میں سوچتی ہے، اور کسی کو یہ شوق ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں ہمیشہ چمکتی ہوئی چوڑیاں ہوں، جیسے ہر چیز ایک نئی خوشی کا پیغام ہو۔ میرے ارد گرد کی لڑکیاں بھی ایسی ہی تھیں اور میں خود بھی کوئی مختلف نہ تھی۔ ہمیں مہندی کا شوق تھا، خاص طور پر وہ لڑکیاں جنہیں مہندی کی خوشبو سے لگاؤ ہوتا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ جب بھی ان کے ہاتھ کسی کے سامنے آئیں تو مہندی کی مہک ان کے وجود کا حصہ لگے۔ کچھ لڑکیاں تو اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ ایک مہندی اترتی نہیں دوسری لگوانے بیٹھ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ناخنوں کا شوق شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کو لمبے ناخن پسند آتے ہیں تو کسی کو ان پر روزانہ نیا رنگ چڑھانے کا شوق ہوتا ہے۔ کچھ لڑکیاں ایک سے زیادہ سراخ کرواتی ہیں اپنے کانوں میں اور پھر ان میں مختلف رنگوں کے جھمکے یا چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہن کر خود کو ایک خاص انداز میں پیش کرتی ہیں۔ ایسے سب شوق ہمارے معاشرے میں کچھ حد تک تو قابل قبول ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو گھر والوں کے لیے یا معاشرے کے بڑوں کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی، جیسے لمبے ناخن پر بار بار پالش کرنا یا کان ناک میں اضافی سوراخ بنوانا۔ اس سب کو اکثر بے حیائی یا مغرب کی نقالی سمجھا جاتا ہے، لیکن جب انسان کو کسی چیز کا شوق ہو جائے تو وہ ان باتوں کو نظر انداز کرنے لگتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا، لیکن میرا شوق کا دائرہ ان سب چیزوں سے تھوڑا آگے بڑھ چکا تھا۔ مجھے ٹیٹو بنوانے کا شوق ہو گیا تھا، اور یہ شوق ایسا تھا جو نہ صرف میرے گھر والوں کے لیے بلکہ شاید میرے لیے بھی نئی دنیا کے دروازے کھولنے بن گیا تھا۔ یہ شوق مجھے یوں نہیں چڑھا تھا کہ میں نے کہیں اشتہار میں ٹیٹو دیکھا ہو یا کسی فلم میں کسی ہیروئن کے بازو پر کوئی خوبصورت ڈیزائن نظر آیا ہو، بلکہ یہ شوق مجھے میری ایک دوست کے ذریعے لگا تھا۔ وہ لڑکی میری کلاس فیلو تھی اور ہم دونوں کا تعلیمی کورس 2 سال کا تھا۔ وہ پہلے دن سے ہی مجھ سے مختلف تھی۔ اس کے رہنے سہنے کا انداز، اس کی گفتگو، اس کا لباس، ہر چیز ایک خاص طبقے کی نمائندہ کرتا تھا۔ اس کا تعلق ایک امیر خاندان سے تھا اور میں ایک سادہ مڈل کلاس لڑکی تھی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ہم دونوں کی دوستی ہو گئی۔ شاید ہمارے کچھ شوق ایک جیسے تھے یا ہم دونوں کو ایک دوسرے کی کمپنی اچھی لگنے لگی۔ اس کے ساتھ ہاتھ پر ایک دن میں نے ایک ٹیٹو دیکھا، ایک چھوٹا سا خوبصورت سا پھول جو اس کے ہاتھ کے پشت پر بنا ہوا تھا۔
पहले पहल तो मैंने बस गौर से देखा और कुछ ना कहा, लेकिन कुछ दिन बाद मैंने पूछ ही लिया कि तुमने ये कब बनवाया है और क्या ये मुस्तकिल है या पिन वाला है। इसने हंसते हुए कहा कि ये असली टैटू है और मैंने ये पिछले महीने बनवाया था। फिर वो मेरी दिलचस्पी को भांपते हुए बोली कि तुम्हें पता है, टैटू बनवाना एक नशे जैसा होता है। जब एक बार नशा इंसान बनवा लेता है तो फिर बार बार दिल करता है कि इसे बनवाएं। मैं तो ये अब तक 7-8 बनवा चुकी हूँ और अब भी सोच रही हूँ कि मज़ीद जगहों पर भी बनवाऊँ। मैंने हैरत से कहा कि तुम बार बार क्यों बनवाती हो, क्या एक काफ़ी नहीं था। इसने कहा कि नहीं, तुम समझ नहीं रही, ये सिर्फ डिज़ाइन या खूबसूरती की बात नहीं है, ये एक एहसास होता है, एक तस्कीन जैसा। जब ये बन रहा होता है ना तो दर्द के साथ साथ मज़ा आता है, और जब मुकम्मल हो जाता है तो बंदा बार बार इसे देखकर खुश होता है। और जब एक टैटू बन जाता है ना तो दूसरे का ख्याल फ़ौरन जहन में आता है, जैसे किसी ने दिल में जगह बना दी हो। इस दिन के बाद से मैंने इसके बनाए गए टैटू पर बार बार नज़र डालना शुरू कर दी। कभी वो फूल बनवाती, कभी कोई अलामत, कोई छोटा सा लफ्ज़, और हर बार वो कुछ ना कुछ नया दिखाती। मुझे भी शौक होने लगा, मुझे भी लगने लगा कि अगर मेरे पास भी ऐसा कुछ हो तो मैं भी खुद को ख़ास महसूस करूँगी। लेकिन मेरे अंदर एक झिझक भी थी। मैं अपने माँ बाप से छुप कर कुछ नहीं करती थी और न ही कभी इनके खिलाफ़ कोई कदम उठाया था। लेकिन अब दिल के अंदर एक हलचल मची हुई थी, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि कर लो, ये कुछ ख़ास है, कुछ नया है, कुछ ऐसा जो तुम्हें भी खुशी देगा। मैंने एक दिन हिम्मत करके इससे पूछा कि अगर मैं भी टैटू बनवाना चाहूँ तो कहाँ बनवा सकती हूँ, और क्या ये काम लड़कियाँ भी करती हैं, क्योंकि मैं किसी मर्द के साथ जाकर ये नहीं करवा सकती। इसने फ़ौरन कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं मर्द से बनवाती हूँ? नहीं, जहाँ से मैं बनवाती हूँ वहाँ एक लड़की ही बनाती है और बहुत अच्छी बनाती है। तुम बेफ़िक्र हो जाओ, कोई मसला नहीं होगा। इसकी बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अगर घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा? उसने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हें किसी से क्या कहना कि हाथ पे बनाओ, तुम कोई और जगह चुन लो जहाँ आसानी से छुपा सके, जैसे कंधे के पीछे या बाजू के ऊपर वाले हिस्से पे या फिर पेट के पहलू पर। वो जगह ऐसी होती है जहाँ सिर्फ तुम जानती हो और कोई नहीं देख सकता। इसकी ये बात सिर्फ मेरे दिल को लगी क्योंकि इसने एक हल पेश कर दिया था। मैं अब मज़ीद संजीदा हो गई। मुझे लगने लगा कि मैं वाकई टैटू बनवा सकती हूँ और किसी को खबर भी ना होगी। अब मेरा दिल हर वक्त इसी ख्याल में रहता था। मैं आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती और सोचती कि कहाँ बनवाना बेहतर होगा और क्या डिज़ाइन बनवाऊँ। कुछ दिनों में मैंने मुख्तलिफ डिज़ाइन देखने शुरू कर दिए। कभी इंटरनेट पर कुछ तलाश करती, कभी अपनी दोस्त से पूछती कि इसने कहाँ कहाँ से बनवाए हैं और कौन से डिज़ाइन इसके पसंदीदा हैं। इसके सारे अमल में सिर्फ मेरी दिलचस्पी बढ़ती चली गई और मैं वो कदम उठाने के करीब पहुंच गई जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला साबित होने वाला था। अगर मैं टैटू बनवा लेती तो मेरे घर में तो जैसे क़यामत ही आ जानी थी, क्योंकि मेरे वालिद साहब मस्जिद के मौलवी थे। इनके दिन का आगाज़ फजर की अजान से होता था और रात ईशा की नमाज के बाद वो तस्बीह हाथ में लेकर कोने में बैठ जाते थे और खामोशी से अपने रब से राज और नियाज करते थे। इनके चेहरे पे नूर सा रहता था और इनके कदमों की आहट भी हमारे लिए अदब का पैगाम होती थी। और मेरी माँ इनसे भी बढ़कर दीन के रास्ते पर गामज़न थी। वो हमारे मोहल्ले की औरतों को कुरान पाक की तालीम देती थी, बच्चों को नजराना पढ़ाती और कभी कभार किसी की दावत पर घर से बाहर भी चली जाती। इन दोनों के लिए दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं था, बल्कि ज़िंदगी गुजारने का एक मुकम्मल तरीका था। ऐसे घर में मुझे इजाज़त मिली थी तालीम हासिल करने की, और वो भी मखलूत इदारे में। ये मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत थी। मेरे वालिद ने मुझे समझाया था कि बेटी, इल्म हासिल करो और ख़ुद को मजबूत बनाओ, लेकिन तुम्हारी चाल, तुम्हारी नज़र और तुम्हारा लिबास हमारी इज़्ज़त के मुताबिक होना चाहिए। मैंने हमेशा इन बातों का ख्याल रखा। मैंने कभी सर से दुपट्टा नहीं हटाया, मैंने कभी किसी गैर लड़के से बलाज़ुरत बात नहीं की, और मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो मेरे माँ बाप को शर्मिंदा करे। लेकिन जब दिल में कोई शौक़ पैदा होता है ना तो इंसान वो सब कुछ भूल जाता है जो उससे सिखाया गया होता है। और मुझे टैटू बनवाने का शौक़ लग चुका था। शौक़ की एक अजीब ख़ासियत होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता दिल में जगह बनाता है, फिर अपने कदम जमाता है और आखिरकार अक्ल को पीछे धकेल कर फैसले करने लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं हर वक्त यही सोचती थी कि कैसे टैटू बनवाऊँ, कैसे माँ बाप से छुपाऊँ, कैसे एक ऐसा कदम उठाऊँ जो मेरी शख्सियत को बदल दे और मुझे वो चीज़ दे दे जिसके लिए मेरा दिल मचल रहा था।
میری دوست نے جب آخری بار ایک بہت خوبصورت ٹیٹو بنوایا وہ مجھے دکھایا تو میں اندر سے اور بھی بےقرار ہو گئی۔ اس دن میں اس کے ساتھ اس لڑکی کے فلیٹ تک گئی تھی جو ٹیٹو بناتی تھی، لیکن دروازے تک جا کر واپس لوٹ آئی تھی کیونکہ ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن کچھ دن بعد میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے گھر میں جھوٹ بولا کہ محلے کی ایک مسجد میں قرآن کی کلاسز شروع ہوئی ہیں اور وہاں تفسیر بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ میری ماں یہ سن کر خوش ہو گئی۔ انہوں نے فوراً میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ تمہیں علم نفع دے، تم دین سیکھو گی تو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنو گی۔ میرے باپ نے مجھے دعا دی اور میری ماں نے مجھے تیار کر کے روانہ کر دیا۔ میں دل ہی دل میں کانپ رہی تھی لیکن چہرے پر مضبوطی کا نقاب تھا، جیسے میں واقعی دین کی روشنی لینے جا رہی ہوں۔ میں سیدھے اس فلیٹ پر پہنچی جہاں وہ لڑکی ٹیٹو بناتی تھی۔ وہ ایک درمیانی سائز کا اپارٹمنٹ تھا۔ باہر سے تو عام سا دکھائی دیتا تھا لیکن اندر داخل ہوتے ہی ایک الگ دنیا کا منظر تھا۔ دیواروں پر مختلف ٹیٹو کے پوسٹر لگے ہوئے تھے، میز پر مختلف رنگ اور مشینیں پڑی تھیں اور ایک جانب بیٹھنے کے لیے صوفہ اور ایک چھوٹا سا بیڈ بھی رکھا تھا۔ وہاں کی فضا میں ہلکی سی کوئی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے کوئی مخصوص مہک ہو جو بار بار وہاں آنے والوں کے لیے یادگار بن جائے۔ میں نے جیسے ہی اس کے سامنے بیٹھ کر اپنے دوست کا نام لیا تو وہ فوراً پہچان گئی اور خوش دلی سے بولی کہ ہاں وہ تو یہاں کئی بار آ چکی ہے اور بہت اچھے ذوق کی لڑکی ہے۔ پھر اس نے میرے سامنے ایک موٹی سی ڈائری رکھی، اس میں مختلف ڈیزائن بنے ہوئے تھے، کچھ پھولوں کے، کچھ علامتوں کے، کچھ عجیب و غریب شکلوں کے اور کچھ ایسے کہ جنہیں دیکھ کر سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ آخر بنائے کیوں گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی پسند کر لو اور بتا دو کہاں بنوانا ہے، پھر میں کام شروع کرتی ہوں۔ میں نے بیٹھ کر ایک ایک صفحہ دیکھا۔ کچھ ڈیزائن تو بالکل ہی انوکھے تھے، کچھ خوفناک سے لگتے تھے، کچھ بہت بڑے سائز کے تھے جنہیں دیکھ کر ہی ہمت جاتی رہی تھی۔ لیکن ایک چھوٹا سا نشان میری نظر میں ٹھہر گیا۔ وہ ایک عجیب سا ڈیزائن تھا جسے دیکھ کر دل میں ایک خاص سی کشش پیدا ہوئی۔ آگے سے وہ تیر جیسا دکھائی دیتا تھا، پیچھے سے ایک گول دائرہ سا تھا اور درمیان میں چند لکیریں بنی ہوئی تھیں جیسے کوئی راز چھپا ہو اس میں۔ مجھے لگا کہ یہی وہ ڈیزائن ہے جو میرے اندر کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، نہ سمجھ آنے والا مگر پرکشش، نہایت چھوٹا مگر گہرا۔ اب اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ ڈیزائن کہاں بنوایا جائے۔ میں نے سوچا کہ اگر اسے بازو پہ بنوا لوں تو وضو کرتے وقت سب کو دکھائی دے گا اور میرا راز فاش ہو جائے گا، اگر پاؤں پہ بنوا لوں تو وہ بھی سب کے سامنے ہوتا ہے کیونکہ گھر میں ننگے پاؤں پھرنے کا رواج تھا۔ گردن پر بھی بنوانا مناسب نہیں تھا کیونکہ دوپٹہ ہٹتا تو سب کو نظر آ جاتا۔ پیٹ پر بھی نہیں بنوا سکتی تھی کیونکہ وہ بھی کسی نہ کسی وقت پر نظر بھی آ سکتا تھا۔ میں الجھن میں تھی اور آخر یہ ٹیٹو میں کہاں بنواؤں کہ مجھے خود بھی سکون ملے اور کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ بہت سوچ بچار کے بعد آخر کار میرے دل نے ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جس پر میں آج بھی حیران ہوتی ہوں کہ میں نے وہ ہمت کیسے کی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ مجھے یہ نشان اپنے زنانہ اعضاء کے قریب بنوانا ہے۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہ وہ لڑکی مجھے عجیب نظروں سے دیکھے گی، شاید ہنس دے یا کوئی طعنہ دے، لیکن اس نے بالکل بھی ایسا رد عمل نہیں دیا بلکہ بڑے آرام سے سر ہلایا جیسے اسے اس بات کی کوئی حیرت نہ ہو۔ شاید اس کے پاس ایسے گاہک آتے ہوں جن کے فیصلے میری طرح پوشیدہ اور جذباتی ہوں۔ پھر اس نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کو کہا اور وہ سارا سامان لے کر آئی۔ مشین کی آواز شروع ہوئی اور میرے جسم میں ایک درد کی لہر دوڑ گئی۔ شروع میں وہ درد ناقابل برداشت تھا لیکن آہستہ آہستہ وہ درد ایک عجب سا سرور بننے لگا، جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں جو اب حقیقت میں بدل رہا ہو، جیسے میری خواہش پوری ہو رہی ہو، جیسے میں خود کو اپنی مرضی سے بنا رہی ہوں۔ جب وہ ٹیٹو مکمل ہوا تو میں نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ مجھے نہ تو اس ڈیزائن کی خاص پرواہ تھی اور نہ ہی اس کی جگہ کی، کیونکہ اب میرے دل میں صرف ایک بات تھی کہ میں نے وہ کر لیا تھا جس کا خواب میں نے کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے سکون آ گیا تھا، جیسے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو، جیسے کوئی خواہش پوری ہو گئی ہو اور میں نے خود کو مکمل محسوس کیا، ایک ایسی مکمل جس کا کوئی تعلق دوسروں سے نہیں بلکہ صرف میرے اپنے دل سے تھا۔ جو مجھے کرنا تھا وہ میں کر چکی تھی، میں نے ٹیٹو بنوا لیا تھا، میرے اندر جو خواہش تھی وہ ضد تھی، جو جذبہ تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ میں نے آئینے میں جا کر اپنے جسم کا وہ حصہ دیکھا جہاں میں نے ٹیٹو بنوایا تھا۔ مجھے وہ نشان بہت اچھا لگ رہا تھا، وہ چھوٹا سا پیچیدہ سا ڈیزائن میرے لیے کسی زیور سے کم نہ تھا۔ مجھے اس نشان کا مطلب نہیں پتا تھا، میں نے اس کے معنی جاننے کی کبھی کوشش بھی نہیں کی تھی۔
مجھے صرف یہ لگتا تھا کہ یہ میرا راز ہے، یہ میری مرضی سے کیا گیا وہ کام ہے جو میں نے خود سے اپنے لیے کیا ہے، اور جب انسان کچھ اپنے لیے کرتا ہے تو وہ خوشی الگ ہوتی ہے۔ مجھے وہاں تھوڑا بہت درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ درد مجھے کچھ خاص محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس لڑکی نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ایسا درد ہوگا اور وہ درد زیادہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں نے اسے برداشت کیا اور مطمئن ہو گئی۔ اس رات میں پرسکون نیند سوئی، میرے دل میں اطمینان تھا کہ میں نے اپنا شوق پورا کر لیا ہے۔ میں نے اس ٹیٹو کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، میری دوست کو پہلے ہی سب پتہ تھا، اسی لیے اسے الگ سے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ باقی کسی سے ذکر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ جگہ ایسی تھی جو کسی کو دکھائی نہیں دی سکتی تھی، اور میں خود بھی کسی سے ذکر نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن دوسرے دن صبح جب میں اٹھی تو وہاں خارش محسوس ہونے لگی، وہ ہلکی ہلکی خارش شروع میں تو مجھے نارمل لگی، کیونکہ لگتا تھا کہ شاید ابھی نیا بنا ہے تو ایسا ہوتا ہے، لیکن دن چڑھنے کے ساتھ ساتھ خارش کی شدت بڑھتی گئی، اور شام ہوتے ہوتے مجھے اس جگہ سے ہلکا ہلکا خون بھی نظر آنے لگا، جیسے زخم ہو اور آراستہ ہو، اور اب میں گھبرا گئی تھی۔ معاملہ عجیب ہو رہا تھا، نہ میں کسی کو دکھا سکتی تھی، نہ کسی سے اس بارے میں مشورہ کر سکتی تھی، کیونکہ وہ جگہ ایسی تھی کہ کوئی عام بات نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے فوراً اس لڑکی کو میسج کیا جس نے ٹیٹو بنایا تھا۔ اس نے میرے میسج کا جواب دیا اور کہا کہ ایسا تو ہوتا ہے، لیکن جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پھر بھی دوبارہ پوچھا تو اس نے جواب دینے کے بجائے ناراضی کے انداز میں کہا کہ بار بار فون نہ کرو، تم نے اپنی مرضی سے بنوایا ہے، ہم نے کسی پر زبردستی نہیں کی، ہم ذمہ دار نہیں ہوتے ان باتوں کے لیے۔ اس کے الفاظ سن کر میرے اندر گھبراہٹ اور بڑھ گئی، جیسے میں اکیلی رہ گئی ہوں، کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اب میرے لیے یہی ایک سہارا تھا کہ شاید میری دوست کچھ سمجھے۔ لیکن جب میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں جب ٹیٹو بنے تھے تو تمہیں درد ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ صرف جب بن رہا ہوتا ہے تب درد ہوتا ہے، اس کے بعد بس تھوڑی سوجن ہوتی ہے اور 1-2 دن میں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ کبھی کوئی خارش یا خون والا مسئلہ تو نہیں ہوا۔ اب میں نے اسے بھی نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت میرا مسئلہ عام نہیں تھا اور مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں اپنی حالت کسی کو بتاؤں۔ نہ تو میں اس کے سامنے رو سکتی تھی، نہ کسی اور کو دکھا سکتی تھی، کیونکہ اس وقت میری تکلیف صرف جسمانی نہیں تھی، ذہنی اور جذباتی بھی تھی۔ انہی دنوں گھر میں میرے رشتے کی بات چلنے لگی۔ میرے کزن کا رشتہ آ رہا تھا، وہی کزن جسے میں بچپن سے پسند کرتی تھی۔ ہمارے درمیان کبھی اظہار نہیں ہوا تھا، لیکن ہم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ تھا۔ وہ ہمارا قریبی رشتہ دار تھا اور ہمارے ساتھ ہی بچپن گزارا تھا، ایک ہی محلے میں رہتے تھے، ایک ہی اسکول میں گئے تھے اور بہت ساری یادیں اکٹھی تھیں۔ اسی لیے جب اس کا رشتہ آیا تو انکار کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ میرے ماں باپ بھی خوش تھے، کیونکہ وہ لوگ شریف تھے، دیندار تھے، اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے جہیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ انہوں نے بس اتنا کہا کہ ہم بارات لے کر آئیں گے، آپ 30-40 لوگوں کا انتظام کر لینا۔ اس سادگی کی وجہ سے شادی کی تاریخ جلدی رکھ دی گئی۔ صرف 3-4 ہفتے بعد شادی طے ہو گئی، لیکن اس دوران میری حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ میری خارش شدید ہوتی جا چکی تھی، سوجن بڑھ گئی تھی، کبھی کبھی خون رسنے لگتا تھا اور کبھی پیپ نکلتی تھی، وہ جگہ خراب ہو رہی تھی۔ میں آئینے میں دیکھتی تو دل کانپ جاتا، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اس کے لیے مجھے وجہ بتانی پڑتی، اور وہ میں نہیں بتا سکتی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کو بالکل بھی نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ اگر انہوں نے جان لیا تو جو عزت انہوں نے مجھے دی تھی وہ لمحوں میں چھن جاتی، وہ اعتبار جو برسوں میں کمایا تھا وہ لمحوں میں ٹوٹ جاتا۔ شاید میں اپنی دوست کو بتا سکتی تھی، لیکن وہ بھی کچھ دن پہلے اپنے والدین کے گھر چلی گئی تھی جو دوسرے شہر میں رہتے تھے، اس لیے اب میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ اسی دوران وہ دن آ گیا جب فراز اور اس کے گھر والے مجھے دیکھنے کے لیے آئے۔ میرے دل میں خوشی بھی تھی اور خوف بھی
کہ اگر میرے چہرے پر میری تکلیف ظاہر ہو گئی تو کہیں وہ لوگ کچھ سمجھ نہ جائیں۔ اس دن میں نے خود کو بہت سنوارا، لیکن جیسے ہی میں ان کے سامنے بیٹھی مجھے اس جگہ پر شدید خارش ہونے لگی۔ میں بار بار خود کو سنبھالتی، بار بار بہانے سے اندر جاتی اور واپس آتی۔ وہ لوگ بھی حیران ہو گئے کہ میں بار بار کہاں جا رہی ہوں، لیکن چونکہ وہ قریبی رشتے دار تھے تو انہوں نے سمجھا کہ میں شرما رہی ہوں۔ میری حرکت کو شرم کا نام دے کر بات کو نظر انداز کر دیا اور رشتہ بھی پکا کر دیا۔ ادھر میری شادی کی تاریخ قریب آ رہی تھی اور ادھر میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ جسم میں جلن تھی، ذہن میں خوف تھا اور دل میں ایک سوال تھا کہ اگر فراز کو یہ سب پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ مجھے اپنائے گا؟ کیا وہ میری بات سمجھے گا؟ کیا وہ جان سکے گا کہ یہ سب میری نادانی تھی، یا وہ بھی باقی سب کی طرح مجھے چھوڑ دے گا؟ میں نے گوگل پر ہزاروں دفعہ سرچ کر لیا کہ جب ٹیٹو بناتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ کہیں پر بھی اس طرح کی کسی کنڈیشن کے بارے میں ذکر نہیں ہو رہا تھا۔ اس لڑکی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، اوپر سے اس نے پیسے بھی اتنے زیادہ لیے تھے۔ اب میں کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ میرے ساتھ چل کے اس لڑکی سے بات کرے۔ وہ کہتے کہ تم نے یہ کام کروایا ہی کیوں، وہ بھی ایسی خطرناک جگہ پر۔ میں تو بری طرح پھنس چکی تھی۔ اب میرے دن رات درد میں گزر رہے تھے، نہ ٹھیک سے بیٹھ سکتی تھی میں، ٹھیک سے لیٹ سکتی تھی، اور اوپر سے شادی کی تیاریاں، شاپنگ، بازار جانا، یہاں تک کہ مجھے مایوں بٹھا دیا گیا۔ فراز کی طرف سے یہ محبت کی شادی تھی، وہ مجھے پسند کرتا تھا، اسی لیے اس نے میرے گھر رشتہ بھیجا تھا۔ اس نے اپنا نمبر بھی بھیجا تھا، وہ میرے سے فون پہ باتیں بھی کر رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں پہلے ہی اسے بتا دوں، وہ تو صرف ہمارے بارے میں باتیں کرتا تھا۔ وہ باہر کے ملک بھی کچھ وقت گزار کر آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا ہم لوگ بھی سیر کرنے جائیں گے کبھی زندگی میں۔ اس کی باتیں بڑی خوبصورت اور دلکش، اور کسی بھی لڑکی کے لیے یہ وقت ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے اپنے منگیتر سے باتیں کرنا اسے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میرے لیے یہ وقت بالکل بھی اچھا نہیں گزر رہا تھا۔ میں کسی بھی بات پہ فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ میری بہن مجھ سے تھی کافی چھوٹی، لیکن اس نے بھی پوچھ لیا کہ باجی کیا ہو گیا آپ کو، خارش تو نہیں لگی ہوئی، آپ عجیب سی حرکتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اب تو میرے اس ٹیٹو کے اندر سے عجیب سا کالا سیاہ مادہ نکلنے لگا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، یہ کالا مادہ کہاں سے آ رہا تھا؟ پیپ اور خون کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس کا کیا مقصد تھا؟ میری دائیں ٹانگ بھی متاثر ہو رہی تھی، میری ٹانگ درد رہتا تھا اور مجھ سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ میری مہندی کی رات آ گئی اور اگلے دن شادی تھی۔ میں اتنی زیادہ پریشان ہو گئی کہ سوچنے لگی کہ اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیتی ہوں، بے شک وہ مجھے ڈانٹے، ماں تو ماں ہوتی ہے، بابا کو تو نہیں بتا سکتی، لیکن ماں کو بتا دیتی ہوں۔ اوپر ماں کو بتاتی تو ماں نے ٹینشن لے کے بیمار ہو جانا تھا، کیونکہ ہم لوگ غریب تھے۔ پھر بھی اچھے گھر میں میری شادی ہو رہی تھی۔ شادی ہو گئی اور میں ایک نئے گھر، ایک نئی زندگی اور ایک نئے رشتے میں داخل ہو گئی۔ میرے دل میں بہت ساری امیدیں تھیں، بہت سارے خوف بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ اندر ایک سوال تھا کہ کیا میرا راز ہمیشہ چھپا رہے گا یا کسی دن یہ سامنے آ جائے گا۔ خیر شادی کی رات آ گئی، میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ فراز میرے ساتھ کمرے میں آیا تو وہ بہت خوش تھا، اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی، جیسے وہ کسی بڑے خواب کی تعبیر پا گیا ہو۔ اس نے میرے قریب آ کر بہت محبت سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ آج کی رات ہم دونوں کے لیے یادگار بنے گی۔ مجھے اس کے انداز سے لگا کہ وہ اس رات کو کچھ خاص بنانا چاہتا ہے، مجھے ناول کی ہیرو بناتے ہیں جیسے فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ وہ بہت محبت سے بات کر رہا تھا، لیکن میرے اندر خوف چھپا ہوا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا کہ مجھے تھکن ہو رہی ہے، ذرا سونے دو، صبح بات کریں گے۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم تھکی ہوئی ہو تو ہم بات نہیں کریں گے، آرام کرو، اور وہ چپ چاپ دوسری طرف لیٹ گیا۔ پہلی رات یوں خاموشی سے گزر گئی۔ اگلے دن پھر وہی معاملہ ہوا۔ فراز خوشی سے مجھ سے قریب آنے کی کوشش کرتا اور میں بہانہ بنا دیتی کہ سر میں درد ہے یا جسم میں درد ہے یا نیند آ رہی ہے۔ 2-3 دن میں نے ایسے ہی گزار دیے اور ہر دن میرے لیے ایک نیا بوجھ بن گیا۔
فراز کا چہرہ بدلنے لگا، اس کے لہجے میں ناراضگی آنے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ لوگ اپنی شادی کی راتوں کو یادگار بناتے ہیں، تم نے تو برباد کر دیا۔ کوئی احساس ہی نہیں تمہیں میرے جذبات کا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میرے جذبات کے ساتھ میری جسمانی حالت بھی مجھے روک رہی تھی۔ اگر میں اسے وہ سب کچھ بتاتی تو وہ مجھے غلط سمجھ لیتا، اور ابھی تو میں خود بھی پوری طرح نہیں جانتی تھی کہ میری حالت بہتر ہو رہی ہے یا مزید بگڑ رہی ہے۔ مجھے صرف اتنا لگ رہا تھا کہ وہ جو سیاہ مادہ نکلتا تھا وہ تھوڑا تھوڑا رکنے لگا ہے، اور ٹیٹو بھی اب صاف دکھائی دینے لگا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے امید لگائی کہ کچھ دن اور برداشت کر لوں گی تو سب کچھ سنبھل جائے گا۔ میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ اگر فراز کو ٹیٹو کے بارے میں پتہ چل بھی گیا تو میں کہہ دوں گی کہ میں نے یہ بے دھیانی میں کروا لیا تھا، مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ اتنی بڑی بات بن جائے گی۔ میں نے یہ سب صرف ایک شوق میں کیا تھا، کوئی غلط نیت نہیں تھی، اور مجھے امید تھی کہ فراز یہ بات سمجھ جائے گا۔ چوتھے دن وہ لمحہ آ گیا جب فراز کو ٹیٹو کے بارے میں پتہ چل گیا۔ وہ جب میرے پاس بیٹھا تو اچانک رک گیا اور اس کی نظر اس نشان پر پڑ گئی۔ اس کا چہرہ ایک دم بدل گیا۔ پہلے اس نے خاموشی سے میری طرف دیکھا، پھر نظریں جھکائیں، پھر دوبارہ میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ یہ کیا ہے، تم نے یہ کیوں بنوایا ہے؟ اس کی آواز میں غصہ بھی تھا، حیرت بھی تھی اور شک بھی تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بس ایک ڈیزائن ہے، مجھے اچھا لگا تو بنوا لیا۔ اس نے میرے ہاتھ جھٹک کر کہا کہ تم طوائف ہو۔ یہ لفظ سن کر میں پتھر کی طرح ساکت ہو گئی۔ میرے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے مجھے یہ کہنے سے، میں ایک مولوی کی بیٹی ہوں، میں نے قرآن حفظ کیا ہے، میں نے کبھی کسی غیر مرد سے بات نہیں کی، تم مجھے یہ لفظ کہہ رہے ہو؟ اس نے زور سے کہا کہ ہاں، تم نے جو کام کیا ہے وہ طوائفوں والا ہے، تمہیں پتہ بھی ہے اس نشان کا مطلب کیا ہے، تم نے وہ کیوں بنوایا؟ میں نے کہا کہ مجھے اس کا مطلب نہیں معلوم، مجھے بس ڈیزائن کے طور پر اچھا لگا تھا۔ اس نے کہا کہ تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو کیا؟ تم اکیلی ایسی لڑکی ہو جس نے اتنی پڑھائی کی ہے، ہاسٹل میں رہ چکی ہو، پتہ نہیں وہاں کیا کرتی ہو۔ اگر تمہیں واقعی اس کا مطلب نہیں معلوم تو ابھی جا کر گوگل کرو، اس نشان کو دیکھو اور پھر بتاؤ کہ یہ کیا ہے۔ وہ یہ سب کہہ کر غصے سے باہر چلا گیا اور کمرے کا دروازہ زور سے بند کر گیا۔ میں کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ میں چپ چاپ بیڈ پر بیٹھی رہی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیسے اس صورتحال کو سنبھالوں۔ وہ میری زندگی کا ساتھی تھا، میرا شوہر تھا، میں نے سوچا تھا کہ وہ میرا راز سنبھالے گا، میری بات کو سمجھے گا، لیکن اس نے مجھے وہ لفظ کہہ دیے جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ 2-3 گھنٹے میں یوں ہی روتی رہی، نہ کسی سے بات کی سکی، نہ کوئی تسلی دینے والا تھا۔ اس کی مہربانی بس یہی تھی کہ اس نے یہ بات اپنے گھر والوں کو نہیں بتائی، کیونکہ اس کا خاندان جوائنٹ تھا، اس کے ساتھ اس کے بڑے بھائی رہتے تھے، ان کی بیویاں، ان کی بہنیں، سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ اگر یہ بات ان سب تک پہنچ جاتی تو میری عزت کا جنازہ نکل جاتا، میری زندگی اور بھی مشکل ہو جاتی۔ لیکن فراز نے یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان رکھی، اور اس پر میں دل سے شکر گزار تھی۔ لیکن اس شکر کے ساتھ ہی ایک سوال بار بار ذہن میں آ رہا تھا، کیا یہ میری غلطی میری پوری زندگی پر بھاری پڑ گئی؟ کیا میرے رشتے میں اب وہی محبت، وہی اعتماد باقی رہے گا، یا یہ نشان میری زندگی کا داغ بن جائے گا جسے کوئی نہیں مٹا سکے گا؟ میں نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ میری انگلیاں لرز رہی تھیں، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اندر سے جیسے کوئی ٹوٹتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی ہمت جمع کی اور اس جگہ کے ٹیٹو کی ایک صاف سی تصویر بنا کر فون میں محفوظ کی۔ اس کے بعد گوگل کھولا اور تصویریں سرچ کی آپشن استعمال کی، تصویریں اپلوڈ کی اور سرچ کا بٹن دبایا۔ کچھ دیر انتظار کرنا پڑا، تھوڑی بہت تصویریں آئیں، کچھ عجیب و غریب لنکس سامنے آئے، کچھ ڈیزائنز ایسے تھے جو مجھ سے ملتے جلتے لگ رہے تھے، لیکن ان کے مطلب مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ میں ہر تصویر کو غور سے دیکھ رہی تھی، لیکن دماغ خالی ہو رہا تھا، آنکھیں بھر رہی تھیں، دل جیسے ڈوب رہا تھا۔ اسی دوران ایک آرٹیکل میری اسکرین پر نمودار ہوا جو انگریزی زبان میں تھا۔ میں نے اس کو ترجمہ کر کے پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے الفاظ میرے سامنے آتے گئے، میری سانس اکھڑنے لگی، میرا سر چکرانے لگا اور میرے قدموں کے نیچے سے جیسے زمین ہی نکل گئی ہو۔ اس آرٹیکل میں صاف لکھا تھا کہ یہ جو مخصوص نشان ہے، یہ تھائی لینڈ کی طوائفیں اپنے جسم کے مخصوص مقام پر بنواتی ہیں۔
تاکہ وہ اپنے گاہکوں کو یہ بتا سکے کہ وہ کس طرح کی خدمات فراہم کرتی ہیں۔ اس کا مطلب صرف ایک ٹیٹو کا ڈیزائن نہیں تھا، بلکہ وہ ایک علامت تھی، ایک شناخت تھی، ایک اشارہ تھا، ایک پیغام تھا، اور وہ پیغام بہت ہی ذلت امیز تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، میں بستر پر گر گئی، میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میری عقل جواب دے گی، مجھے کچھ یاد نہیں رہا کہ میں نے یہ نشان کیوں سلیکٹ کیا تھا یا کس خوشی میں بنوایا تھا۔ میں تو کبھی تھائی لینڈ گئی ہی نہیں تھی، میں نے تو صرف ایک دوست کی دیکھا دیکھی، میں نے تو صرف شوق میں یہ سب کیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے ایک غلط فیصلے سے میری پوری زندگی ایک داغ بن جائے گی۔ مجھے اب فراز کی وہ بات یاد آ رہی تھی جب اس نے مجھے طوائف کہا تھا۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیوں اتنا غصے میں تھا۔ وہ باہر کے ملکوں میں گھوم چکا تھا، ہو سکتا ہے اسے وہاں کے ایسے معاملات کا علم ہو، اسی لیے جب اس نے یہ نشان دیکھا تو فوراً سمجھ گیا، اور اسی لیے مجھ پر وہ الزام لگا بیٹھا جو میرے دل کو چیر گیا۔ میرے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، میں زور زور سے رو رہی تھی، میں اپنے ماتھے پہ ہاتھ مار رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے کیا کیا؟ میں نے کیوں یہ سب کیا؟ میرے دل میں ہزاروں سوال تھے، میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے جسم کی حالت جو پہلے تھوڑی بہتر ہو گئی تھی، اب پھر خراب ہونے لگی تھی۔ وہاں سے پھر سے مواد نکلنے لگا تھا، خون رسنے لگا تھا، اور ایک عجیب سی بو بھی آنے لگی تھی۔ میں اپنے جسم سے خود نفرت محسوس کر رہی تھی۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میری کمر میں درد رہنے لگا تھا، میرا جسم بخار سے تپ رہا تھا، میں ہڈیوں میں کپ کپاہٹ محسوس کر رہی تھی۔ آخر کار میں نے فراز سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا کہ میرا دل صاف ہے، میرا کردار صاف ہے، میں نے یہ سب صرف نادانی میں کیا ہے۔ اس نے مجھے سخت لہجے میں کہا کہ قرآن کو بیچ میں مت لاؤ، میں جانتا ہوں تم کیسی ہو، لیکن تمہاری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا کیونکہ میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے میرا تفصیلی معائنہ کیا، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا، وہ حیران ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ حالت بہت خراب ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ سوئی یا سیاہی جو ٹیٹو بنانے میں استعمال ہوتی تھی وہ غیر محفوظ تھی، اس میں زہریلا مادہ تھا، اور چونکہ یہ جگہ بہت حساس ہے اسی لیے انفیکشن بڑھ گیا ہے، زہر پھیل چکا ہے، اگر بروقت کچھ نہ کیا تو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میرے دل پہ جیسے کسی نے ہتھوڑا مارا ہو، میں سن ہو گئی تھی۔ میں نے فراز کی طرف دیکھا، وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بیٹھ گیا تھا، وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ یہ بات اب کیسے چھپے گی؟ اور اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ فراز نے فوری فیصلہ کیا اور اپنے ایک دوست سے قرض لیا، کیونکہ یہ علاج کسی بڑے ہسپتال میں ممکن نہیں تھا، وہاں یہ بات چھپ نہیں سکتی تھی۔ وہ مجھے ایک پرائیویٹ کلینک لے کر گیا جہاں اس ڈاکٹر کی جان پہچان تھی۔ اس نے ایک چھوٹا سا آپریشن تھیٹر تیار کیا اور وہاں سرجری کی تیاری کی گئی۔ سرجری کے دوران میرے جسم سے وہ سارا زہریلا مواد نکالا گیا، زخم بہت گہرا ہو چکا تھا، اس جگہ ٹانکے لگائے گئے، مجھے دوا دی گئی اور آرام کا سختی سے حکم دیا گیا۔ میں بستر پر لیٹی رہی، فراز میرے پاس بیٹھا تھا، لیکن وہ اب بھی مجھ سے ناراض تھا اور میری باتوں پر یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ ایک مہینے تک میں بستر پر پڑی رہی، ہر دن میری آزمائش کا دن تھا، ہر رات میرے لیے ایک اذیت تھی۔ میرا جسم آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا، لیکن میری روح پر جو زخم لگا تھا وہ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میرے سسرال والے بار بار پوچھتے تھے کہ کون سا آپریشن ہوا ہے، کیا مسئلہ تھا؟ ہم نے جھوٹ بولا کہ ایک دفعہ میرے ہاتھ میں چوڑیاں ٹوٹ گئی تھی اور وہ ٹکڑا جسم کے اندر رہ گیا تھا، پھر وہ چلتے چلتے نیچے جا پہنچا تھا اور اسے نکالنا ضروری تھا، لیکن کسی نے اس بات پر یقین نہیں کیا۔ سب حیرت سے ہمیں دیکھتے تھے، کچھ چپ رہتے، کچھ کانوں میں سرگوشی کرتے، کچھ طنزیہ نظروں سے مجھے گھورتے تھے۔ پھر لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، کسی نے کہا کہ اس کا عورتوں والا کوئی مسئلہ ہے، کسی نے کہا کہ فراز نے شادی کے بعد کچھ دریافت کیا ہے، کسی نے کہا یہاں تک کہہ دیا کہ پتہ نہیں یہ لڑکی عورت بھی ہے یا نہیں۔ باتیں بڑھتی گئیں، پھیلتی گئیں اور بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں ان سب کو کیا جواب دوں، کیسے ان باتوں کا سامنا کروں۔ میرے لیے وہ دن اور وہ وقت ایک ایسا سیاہ دور بن گیا تھا جسے میں چاہ کر بھی مٹا نہیں سکتی تھی، جس میں صرف بدنامی تھی، رسوائی تھی، جگ ہنسائی تھی اور میری اپنی نادانی کا نتیجہ تھا۔
جس کی سزا صرف میں نہیں، میرے ساتھ میرا شوہر اور اس کا پورا خاندان بھی بھگت رہا تھا۔ سب سے زیادہ جو نقصان ہوا میرے اور فراز کے رشتے کو ہوا، وہ رشتہ جو بہت مضبوط ہونا چاہیے تھا، وہ رشتہ جو ہم دونوں نے مل کر محبت سے باندھا تھا، وہ ٹوٹنے لگا، بکھرنے لگا، کمزور ہونے لگا۔ فراز ایک ایسا انسان تھا جو مجھ سے سچی محبت کرتا تھا۔ اس نے مجھے بغیر جہیز کے اپنایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہم غریب ہیں، لیکن پھر بھی اس نے میرے لیے اپنے گھر والوں سے لڑائی کی تھی، منایا تھا انہیں اور ان سے میری شادی کرائی تھی۔ فراز خواب دیکھتا تھا اور وہ خواب بہت چھوٹے چھوٹے تھے، بہت سادہ لیکن بہت خوبصورت۔ وہ خواب ہر اس لڑکی کے دل میں ہوتے ہیں جو دل سے چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے، اسے لے کر جائے کہیں دور، کسی خوشیوں بھرے سفر پر۔ وہ مجھے ہنی مون پر لے جانا چاہتا تھا، وہ میرے ساتھ سمندر کے کنارے بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتا تھا، وہ مجھے پھولوں والے کمروں میں جگانا چاہتا تھا، وہ میرے لیے تحفے لینا چاہتا تھا، وہ میرے لیے ہر خوشی جمع کرنا چاہتا تھا جو شاید میرے نصیب میں نہیں تھی۔ وہ ہر لمحے کو یاد بنانا چاہتا تھا، وہ ہر رات کو خاص بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ سب کچھ جو ہم نے مل کر سوچا تھا وہ ایک لمحے میں برباد ہو گیا۔ جب وہ میرے زخموں سے واقف ہوا، جب اسے میری حقیقت کا پتہ چلا، جب وہ جان گیا کہ جس عورت سے اس نے خواب باندھے تھے وہ خود ایک ٹوٹے ہوئے خواب جیسی ہے، اور جب میرا آپریشن ہو گیا تو اس کے بعد ڈاکٹر نے صاف کہا کہ اب 1 سال تک میں شوہر کے قریب نہیں جا سکتی، بلکہ جتنا پرہیز کروں گی اتنا بہتر ہے، کیونکہ جو جگہ متاثر ہوئی تھی وہ بہت حساس تھی اور دوبارہ اگر کچھ ہوا تو انفیکشن پھر سے ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے یہاں تک کہا کہ اگر دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو یہ زخم ایسا بن جائے گا جو کبھی نہیں بھرے گا اور شاید میری جان بھی جا سکتی ہے۔ اب فراز میرے ساتھ رہ رہا تھا، لیکن جیسے ایک مجرم کو قید میں رکھا جاتا ہے۔ اس نے میرا خیال رکھا، دوا دی، وقت پر چیک اپ کرایا، ہر وہ کام کیا جو ایک شوہر کو کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے چہرے پر وہ محبت نہیں تھی جو پہلی رات تھی، اس کے چہرے میں وہ چاہت نہیں تھی جو شادی کے دنوں میں تھی۔ جب ہم واپس اپنے گھر آئے تو وہ پورا سال جس میں مجھے سکون ملنا چاہیے تھا، وہ سال ہمارے روز کی لڑائیوں میں گزرا۔ کبھی چھوٹی بات پر بحث ہوتی، کبھی کسی نظر کے انداز پر جھگڑا ہوتا، کبھی وہ چپ رہتا اور میں روتی رہتی، کبھی میں خاموش ہو جاتی اور وہ غصے سے کمرہ چھوڑ دیتا۔ کبھی کبھی میرے دل میں وسوسوں سے آتے کہ فراز کا باہر کسی کے ساتھ چکر ہے، شاید کسی لڑکی سے بات کرتا ہے، شاید کسی اور سے دل لگا لیا ہے، کیونکہ اب وہ میرے قریب نہیں آتا، اب وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، اب وہ مجھ پر ہاتھ نہیں رکھتا، وہ میرے قریب بیٹھتا ہے تو ایسے جیسے میں اجنبی ہوں، جیسے میں اس کی زندگی کا ایک بھولے بسرے صفحے کی طرح ہوں۔ اور اگر اس کا باہر کسی کے ساتھ چکر چل بھی رہا تھا تو میں اسے الزام نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ میں نے خود اس کے حق کو پورا نہیں کیا تھا۔ وہ شادی کے بعد بھی کنواروں جیسی زندگی گزار رہا تھا، وہ تنہا تھا، اس کی خواہشیں دبی رہ گئی تھیں، اس کے خواب بکھر چکے تھے اور میں بس بستر پر لیٹی رہتی تھی، ایک ایسی لاش کی طرح جس کے اندر روح ہو لیکن وہ بول نہ سکے، چل نہ سکے، ہنس نہ سکے، خوش نہ ہو سکے۔ 1 سال گزر گیا اور جب میری طبیعت کچھ بہتر ہونے لگی، سب کچھ نارمل ہونے لگا اور ہم دوبارہ ایک نئی زندگی شروع کرنے کی کوشش کرنے لگے، تب تک فراز کا دل مجھ سے اٹھ چکا تھا۔ وہ میرے ساتھ رہتا تھا لیکن جیسے کوئی فرض نبھا رہا ہو، جیسے ایک بوجھ اٹھا رکھا ہو، جیسے میرے ساتھ گزارا کر رہا ہو۔ دل میں محبت ختم ہو گئی تھی، آنکھوں سے چاہت غائب ہو چکی تھی، لبوں سے مسکراہٹ مٹ چکی تھی۔ وہ اب وہ شخص نہیں رہا تھا جو میری انگلی تھام کر بازار لے جایا کرتا تھا، جو مجھے کپڑے دکھا دکھا کر میری پسند پوچھتا تھا، جو ہر 2 قدم بعد میری طرف دیکھ کر کہتا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ وہ اب اس مرد میں بدل چکا تھا جو شاید 10 سال بعد بنا تھا۔ وہ جو مرد 10 سال بعد اپنے رشتے سے بور ہو جاتا ہے، وہ جو اپنی بیوی کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، وہ جو دل کے دروازے بند کر لیتا ہے۔ میرے سسرال والے بھی اب کچھ بدلے بدلے سے تھے، وہ بھی مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، کسی نے کبھی کچھ کہا نہیں، لیکن ان کی خاموشی، ان کی نظروں کی سختی مجھے چبھتی تھی، میرے دل کو کاٹتی تھی۔ میں دن رات اپنے کمرے میں خاموش رہتی تھی۔ ایک دن میں جائے نماز پر بیٹھی تھی،
میں نے ہاتھ اٹھائے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اللہ سے معافی مانگ رہی تھی، میں رو رو کر دعا مانگ رہی تھی، میں کہہ رہی تھی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے بڑی غلطی کی ہے لیکن میں گناہ گار نہیں تھی، میں نے کسی کے ساتھ کوئی برا نہیں کیا تھا، پھر بھی مجھے اتنی بڑی سزا ملی۔ اسی لمحے میرے دل میں ایک خیال آیا، ایک جھٹکا سا لگا جیسے کسی نے میرے دل پر دستک دی ہو اور مجھے سمجھایا ہو کہ یہ سزا مجھے ٹیٹو بنوانے کی نہیں ملی، یہ سزا مجھے اس جھوٹ کی ملی جو میں نے اپنے ماں باپ سے بولا تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں قرآن کی کلاس لینے جا رہی ہوں جبکہ میں گناہ کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے قرآن کا نام لیا اور جھوٹ بولا، میں نے قرآن کے حوالے سے جھوٹ بولا اور پھر اسی جھوٹ کے ذریعے اپنے شوق کو پورا کیا۔ یہ گناہ تھا، اصل گناہ یہ تھا کہ میں نے اپنے والدین کے اعتماد کو توڑا، میں نے دین کے نام پر جھوٹ بولا، میں نے قرآن کو اپنے نفس کی خواہش کے لیے استعمال کیا۔ اسی لیے میری یہ سزا اتنی بڑی تھی کہ 1 سال میرے شوہر نے مجھے اپنایا ہی نہیں، اسی لیے میرا رشتہ برباد ہونے کے قریب پہنچ گیا، اسی لیے میرے وجود سے سب کچھ چھین گیا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میں جائے نماز پر بیٹھی تھی، آنسو میرے رخسار سے ٹپک رہے تھے، میرا دل ٹوٹ چکا تھا، میری زندگی مجھ سے چھین چکی تھی اور میں بس اللہ سے کہہ رہی تھی کہ اے رب، میں نے غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دے، میری عزت، میری محبت، میرے رشتے سب کچھ بچا لے، بس یہی دعا کرتی ہوں۔ لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، سب سے برا میرے ساتھ یہی ہوا کہ میں نے محبت کھوئی ہے۔